وہ حق کی جستجو نہیں رکھتا، وہ حق کا شوق نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے سزا دے گا اور اسے پھر ہمیشہ کے لیے اس کی توجہ ہٹا دے گا حق سے، اپنی نشانیوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146 کے ساتھ ہم آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ سأصرف، میں پھیر دوں گا، عن سے، آیاتی، اپنی نشانیوں، الذین، ان لوگوں کو جو یتکبرون، غرور کرتے پھرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، وَإِن، اور اگر، یرو، دیکھ لیں، کل آیت، تمام نشانیوں کو، لا یؤمنوا، نہ ایمان لائیں، بہا، ان پر، وَإِن، اور اگر، یرو، دیکھ لیں، سبیل، راہ، الرشد، رشد و ہدایت، لا یتخذوہ، نہ بنائیں اسے، سبیلا، راستہ، وَإِن، اور اگر، یرو، دیکھیں، سبیلا، راستہ کو، الغی، گمراہی کے، یتخذوہ، بنا لے اسے، سبیلا، راہ، ذالک، یہ، بأنہم، اس لیے ہے کہ، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، وکانوا، اور رہے، عنہا، ان سے، غافلین، غفلت برتنے والے۔ معزز ناظرین کرام، گزشتہ آیت کے اندر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کیے جانے کا ذکر کیا اور ضروری نصیحتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائیں، ہدایات ارشاد فرمائیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ خود بھی اس کتاب تورات کے اوپر عمل پیرا رہیں گے اور آپ اپنی قوم کو بھی اسی کتاب کا پابند بنائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر، جس کو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، اللہ کریم نے یہاں بھی یہی ضابطہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی اس کتاب تورات کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ اگرچہ یہ بات بنی اسرائیل کے لیے کی گئی ہے، لیکن اس کے اندر سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم نے قرآن مجید کو مضبوطی سے نہ تھاما، اگر ہم نے قرآن مجید پر عمل نہ کیا، تو پھر ہمارا انجام کار کیا ہوگا۔ آیت مبارکہ دیکھیے گا، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی توجہ کو جو غرور کرتے پھرتے ہیں زمین میں ناحق۔ اس جملے کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ کریم نے یہاں پر جو فرمایا ہے کہ تکبر کرتے پھرتے ہیں زمین میں ناحق، بھئی زمین کے اندر جب تکبر ہوگا، تکبر تو ہوتا ہی ناحق ہے، تکبر حق تو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی جائز تکبر تو ہو ہی نہیں سکتا، تکبر تو ایک ہی ہے، ناجائز۔ لیکن تکبر کی ایک جائز صورت بھی ہے، یعنی اگر کوئی متکبر ہو تو اس کے ساتھ اس کا تکبر توڑنے کے لیے تکبر کرنا جائز ہو جائے گا۔ مطلب ایک شخص اگر تکبر کرنے پہ اتر آیا ہے تو اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے پھر تکبر کا اظہار کرنا پڑے گا، اس وقت تکبر کرنا جائز ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر جس تکبر کی بات ہو رہی ہے وہ تکبر ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا انکار، کتاب کا انکار، اللہ کی توحید کا انکار، اللہ کے وجود کا انکار، صاف سیدھے لفظوں میں اللہ کا انکار۔ تو جو اللہ کا انکار، رسول کا انکار، کتاب کا انکار کرے، یہ ہے زمین کے اندر ناحق تکبر۔ یہ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر اور تکبر کو آپس میں جوڑا ہے۔ تو ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تکبر اگر کوئی بندہ مومن بھی کرنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تکبر اسے کفر کی وادی تک پہنچا دے، کفر کی دلدل کے اندر دھکیل دے۔ اس لیے تکبر سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں پر تکبر کا معنی آپ سے سمجھ لیا ہوگا، تکبر کا معنی کیا ہوا؟ انکار، کفر۔ تو جو کفر پہ اتر آیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی توجہ جو غرور کرتے پھرتے ہیں زمین میں ناحق۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ
سزا دے گا۔ جو بندہ اللہ کی کتاب کو ہی نہیں مانتا، جو بندہ اللہ کے پیغمبر کو ہی نہیں مانتا، اللہ کو ہی نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اسے پھر سزا دے گا۔ کیا سزا دے گا؟ اس کی توجہ اپنی نشانیوں سے پھیر دے گا، اپنی نشانیوں سے ہٹا دے گا۔ اس کا مطلب یہ مہر لگا دے گا، اب وہ پلٹ کے لوٹ کے کبھی بھی پھر اسلام کی طرف، نیکی کی طرف نہیں آئے گا۔ بھئی جس نے کفر کرنے پر ضد کر لی ہے، وہ کفر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ کفر سے باہر نکلنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، وہ حق کی جستجو نہیں رکھتا، وہ حق کا شوق نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے سزا دے گا اور اسے پھر ہمیشہ کے لیے اس کی توجہ ہٹا دے گا حق سے، اپنی نشانیوں سے۔ بھئی جب اس نے حق کی طرف آنا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو نشانیوں کی طرف، حق کی نشانیوں کی طرف متوجہ کر کے کیا کرنا ہے؟ یوں اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہوئے اس کی توجہ اپنی نشانیوں سے ہٹا دیتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیوں کو تو بھی نہ ایمان لے آئیں۔ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں سے اس کی توجہ ہی ہٹا دی ہے تو پھر اب اگر وہ دیکھ بھی لے، اسے نظر تو کچھ آ نہیں رہا، اگر وہ دیکھ بھی لے، اس طرف دیکھ بھی لے تو وہ ایمان نہیں لائے گا۔ کیوں نہیں ایمان لائے گا؟ اسے دیکھنے کے باوجود کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا، اس کی دل کی آنکھ ہی بند ہو چکی ہے۔ جسم کی آنکھوں سے دیکھ تو رہا ہے مگر دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا۔ جسم کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، دل کی آنکھیں نابینا ہے، تو جو شخص دل کی آنکھوں سے نابینا ہو جائے، محروم ہو جائے، اسے پھر نظر کیا آئے گا؟ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر دیکھ لیں راہ رشد و ہدایت کی تو نہ بنائیں اسے اپنا راستہ۔ اگر وہ دیکھ بھی لیں، اگر وہ دیکھ بھی لیں، پہلے فرمایا کہ اگر وہ تمام نشانیوں کو بھی دیکھ لیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ فرعونیوں کا ذکر آپ نے گزشتہ آیات کے اندر سنا۔ انہوں نے کون سی نشانی تھی جو نہیں دیکھی تھی؟ ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اگر دیکھ لیں رشد و ہدایت کی راہ کو بھی دیکھ لیں تو بھی اسے اپنی راہ نہ بنائیں۔ آگے سنیے گا، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر دیکھیں گمراہی کے راستے کو تو اسے بنا لیں اپنی راہ۔ چونکہ مہر لگ چکی ہے، دل کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، اور اگر اب وہ گمراہی کے راستے کو دیکھیں گے تو فی الفور جھٹ سے اسے اپنی راہ بنا لیں گے، گمراہی کو اپنی راہ بنائیں گے، ہدایت کو اپنی راہ نہیں بنائیں گے۔ آگے دیکھیے گا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ وہ حق کی، ہدایت کی راہ کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، گمراہی کی راہ کو فی الفور اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ایسا ماجرا، ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ یہ آیتوں کو جھٹلانے کی سزا ہے۔ اب آگے دیکھیں، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہمیشہ رہے ان سے غفلت برتنے والے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری نشانیوں کا انکار کرے تو ہم فی الفور اس کے اوپر اپنی سزا کا قانون جاری کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہمیشہ غفلت برتنے والے رہے۔ ایک تو انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اور انکار 1 2 بار 10 بار 100 بار نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیشہ انہوں نے ہماری آیتوں سے غفلت ہی برتی ہے، اس لیے ہم نے سزا کے طور پر پھر یہ اپنا قانون جاری کیا ہے کہ ان کی توجہ حق کی نشانیوں سے ہٹا دی ہے، اور اب اگر وہ حق کی نشانیوں کو دیکھ بھی لیں تو ایمان بھی نہیں لائیں گے، اور حق کی نشانیاں اگر انہیں نظر بھی آ جائیں اور ہدایت کی راہ بھی نظر آ جائے تو اس راہ کو وہ اپنی راہ نہیں بنائیں گے، اسے نہیں اپنائیں گے۔ گمراہی کی راہ اگر انہیں نظر آئے گی تو اسے فی الفور اپنا لیں گے۔ اگلی آیت دیکھیے گا، مختصر سی آیت ہے، اللہ کریم نے یہاں بھی ایک بڑا اہم اصول بیان فرمایا ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، والذین، اور جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرۃ، ولقائی اور ملاقات کو، الآخرۃ آخرت کی، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے
سارے اعمال حل کیا یجزون انہیں جزا دی جائے گی الا سوائے ما اس کے جو کانوا یعملون وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے یہاں پر آخرت کے دن کی بات بھی ارشاد فرما دی بطور اصول، بطور قانون، بطور ضابطہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو، آخرت کی جو ملاقات ہونی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس ملاقات کو جھٹلایا ہے، تو ان کے کسی عمل کا انہیں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ وہ لاکھ اچھے عمل کر لیں، وہ عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ایک بڑی بنیادی اور عقیدے کی بات ہو رہی ہے کہ عمل کا فائدہ، عمل کا اجر، عمل کا انعام صرف انہی کو ملے گا جو صاحبان ایمان ہوں گے۔ اگر کوئی مومن نہیں ہے تو اسے کسی بھی نیک عمل کا کوئی صلہ، کوئی جزا نہیں ملے گی۔ اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا کیا انہیں جزا دی جائے گی سوائے اس کے جو وہ کیا کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ یہ جو حل آیا ہے یہ سوال کے لیے آیا ہے، اور سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سوال کرنے کا مقصد ہے نفی کے اوپر زور دینا۔ کیا انہیں جزا دی جائے گی سوائے اس کے جو وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی جو وہ کیا کرتے تھے اس کے سوا کیا انہیں جزا دی جائے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی ان کو کسی بھی نیک عمل کی کوئی جزا نہیں ملے گی، ان کو صرف اور صرف جہنم ہوگی، کیونکہ وہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت 147 کے ساتھ ہماری کلاس ختم ہو رہی ہے۔ یہاں پر 9ویں پارے کا 7واں رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 148 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔